السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ واسطیہ کا درس یہ انشاءاللہ آخری درس ہے، جو تقریباً 3-3.5 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور بیچ میں یہاں سے منتقل ہو جانے کی وجہ سے ایک لمبا وقفہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چند مہینوں قبل دوبارہ جو ہے اس کا سلسلہ چلا، تو انشاءاللہ یہ درس جو ہے آج کا یہ آخری درس ہے، اور اس طریقے سے آج کا درس جو ہے اس کتاب کا عقیدہ واسطیہ کا یہ آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ گزشتہ درس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کے بارے میں ہم اہل سنت اور جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد وہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کا ہے۔ صوفیہ کے پاس ایک عقیدہ ہے، وہ لوگ انبیاء سے بڑھ کر اولیاء کو مقام دیتے ہیں، انبیاء سے بھی بڑھ کر اولیاء کو مقام دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور خضر علیہ السلام ولی تھے، اور خضر علیہ السلام کے پاس ایک ولی کے پاس ایک نبی کو سیکھنے کے لیے بھیجا گیا، تو لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ اولیاء انبیاء سے بہتر ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خاص خطے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کو خاص خطے میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے سورہ کہف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، آخر میں انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ میری طرف سے میں نے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ خضر علیہ السلام نے صاف کہا کہ میں اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے میں کیا۔ اس لیے اہل سنت اور جماعت کی نظر میں خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، ولی نہیں ہیں۔ اولیاء کا مقام انبیاء اور صحابہ کے بعد آتا ہے۔ اگر اولیاء میں سب سے سچے اولیاء ہیں تو سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ جیسے صوفیہ کا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر ان کے 12 اماموں کا مقام ہے۔ ان کے جو 12 امام ہیں ان کا مقام انبیاء سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ایسے سمندر میں داخل ہو گئے جس کے ساحل میں انبیاء کھڑے رہ گئے، انبیاء پہنچ نہیں پائے، اور ہمارے امام جو ہے سمندر میں داخل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے غلط عقائد اور غلط باتوں کی وجہ سے نعوذ باللہ دین میں بگاڑ اور دین میں انحراف آیا، اور خطرناک بات ہے یہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے ایک قصیدہ وہ لوگ نقل کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹا قصیدہ ہے۔ اس میں یہ کہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا پیر سارے اولیاء کے گردنوں کے اوپر ہے، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات نہیں کہی،
ان کی طرف غلط باتیں لوگوں نے منسوب کیا. بہرحال اہل سنت اور جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے. اور صحابہ میں جیسا کہ گزشتہ درس میں آیا مختلف مراتب کے مختلف لیول کے صحابہ ہیں. ان میں سب سے افضل 4 خلفائے راشدین اور چاروں میں بھی سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد باقی 6 صحابہ جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ایک ہی حدیث میں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جنت میں یہ جنت میں یہ جنت میں. زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، جن کے بارے میں ایک ہی حدیث میں آیا کہ یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. عشرہ مبشرہ کے بعد ان 10 صحابہ کے بعد سب سے پہلا مقام آتا ہے مہاجرین میں جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کا مقام آتا ہے. ان کے بعد جو صحابہ حدیبیہ میں صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کا مقام آتا ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مسلمان ہوئے ان کا مقام آتا ہے. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا مقام آتا ہے. اور یہ ساری باتیں حدیثوں میں ان کا ذکر آیا ہے. اور ہم اہل سنت اور جماعت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، علی نہیں تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نمبر 4تھے نمبر پر آتا ہے، جیسا کہ خلفاء راشدین کی ترتیب ہے. خلفاء راشدین کی ترتیب جیسے وہ خلیفہ بنے وہ بالکل ان کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہم میں سے کوئی ہے تو ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد کوئی سب سے افضل ہے تو عمر ہے، عمر کے بعد کوئی افضل ہے تو عثمان ہے. یہاں تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے وقت انہوں نے یہ کہا کہ اب جو میرے بعد خلیفہ بنے گا میں جو 6 صحابہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے اور جو ہے ان میں مشورہ کر کے کوئی خلیفہ بنے گا، تو اس میں جو 6 صحابہ باقی تھے 10 صحابہ میں سے ان میں جو ہے 2 ٹیم ہو گئی. ایک ٹیم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار تھی، دوسری ٹیم علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے لیے تیار تھی بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ذمہ داری لی کہ میں خود خلیفہ نہیں بنوں گا لیکن میں مشورہ کر کے لوگوں سے خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا. لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بٹھا کر کہا اگر میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں عثمان تو علی آپ مانیں گے. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا تو عثمان مانیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہا میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے اکثر جو ہے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا، لہٰذا میں عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتا ہوں. تو اس کے بعد معلوم ہوا اس واقعے سے کہ عثمان کے بعد اگر کوئی مستحق تھے علی رضی اللہ تعالیٰ مستحق تھے، اور یہ بالکل صحیح بات تھی. اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دھوکہ دیا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق تھا وہ چھین لیا، جیسا کہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اور یہ کہ نعوذ باللہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ سب اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے. ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی نعوذ باللہ غلط بات کہتا ہے تو اہل سنت اور جماعت سے خارج ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا مقام اتنا عظیم مقام، اتنا بلند مقام کہ اللہ اکبر. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم بہت ساری مثال ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کے بہت سارے آپ نے اشارے دیے. جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جاتے اور نماز میں امامت کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی تو اپنی جگہ پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر جاتے تھے. اور نماز اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے، یہ توحید کے بعد. یہ بات اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر میرے بعد کوئی مستحق ہے خلیفہ بننے کا تو ابوبکر صدیق ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں کہتے ہیں لاؤ میں کتاب لکھ دیتا ہوں، لاؤ میں کتاب لکھ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ کی بیماری کی حالت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیں گے. پھر آپ جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اور مسلمان کسی کے لیے تیار نہیں ہوں گے سوائے ابو بکر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی طرف صاف دلالت کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مستحق ہیں. آپ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھ دیا، ایک اگریمنٹ لکھ دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ بنیں گے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب شہید ہو گئے تو انہوں نے 10 صحابہ میں جو صحابہ باقی تھے ان میں کہا کہ ایک صحابی کو انتخاب کریں گے. مشورہ کر کے صحابہ نے انتخاب کیا. پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہوا، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی خلیفہ بنایا جبکہ وہ تیار نہیں تھے. انہوں نے انکار کر دیا لیکن ان کو زبردستی خلیفہ بننے پر مجبور کیا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کے بعد جو صحابہ تھے مکہ مدینہ میں حجاز میں جی سب نے جو ہے تسلیم کیا، سوائے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیریا میں تھے. انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نکلنا چاہیے، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا ان کو قتل کرو تب ہم مانیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ جو ہے ہماری بات مان لو، ہماری بیعت قبول کر لو، ہم سب مل کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیں گے. صرف جو ہے یہی دونوں میں فرق تھا، دونوں کا اتفاق تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنتے نہیں تھے، کوئی پاور نہیں تھا. جنگ صفین اور جنگ جمل کیمل کا جو واقعہ جو پیش آیا یہ انہی لوگوں نے جو ہے انہی لوگوں کی کوشش سے، ان شرپسندوں کی کوشش سے جو واقعہ پیش آیا. ورنہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مل کر اگریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے عثمان کے قاتلین کو قتل کریں گے. پتہ لگ گیا تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، جنگ کا ماحول پیدا کر دیا اور لڑائی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان شر پسندوں کا دخل رہا جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے تھے کہ یہ لوگ نہ میری بات سنتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے لوگ پبلک رعایا جو ہوتی ہے عام طور پر وہ بادشاہ سے ڈرتی ہے، خلیفے سے ڈرتی ہے، لیکن میرے جو پبلک ہیں اور میرے جو لوگ ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، ان کے لوگ تھے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے حسین کو بلایا اور بلا کر ان کو شہید کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہی لوگ جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ خلافت کے مستحق تھے، اور فضیلت کے لحاظ سے یہی ترتیب ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آل بیت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین، اسی طریقے سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی ساری بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب اور ان کے اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اور ان کی اولاد، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم سے قتل کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جتنے بھی اہل بیت ہیں ان کی عزت کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہاں تاریخ میں دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش یہ کی گئی کہ آل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی کو قائم کر دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آل بیت اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے بچوں کے ناموں میں ابو بکر، عمر، اسی طریقے سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ناموں میں ایسے اولاد ہیں جن کا نام ابو بکر، عمر۔ کیا کوئی آدمی اپنے دشمنوں کا نام اپنے بچوں کو نام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس یہ جو لوگ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ آئے، اور ان لوگوں نے کہا ابو بکر اور عمر سے تم براءت کا اظہار کرو، یہ کہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ میرے دادا اور میرے نانا ہیں، میں کیسے براءت کا اظہار کروں گا؟ میرے دادا اور میرے نانا ہیں، کیسے میں ان سے براءت کا اظہار کروں گا؟ بلکہ علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہتے تھے اگر کوئی شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر میرا درجہ اگر کوئی بتاتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ علی ابو بکر و عمر سے افضل ہے، تو میں جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اور تہمت لگانے والوں کے لیے جو کوڑے مارے جاتے ہیں وہ کوڑا ان کو ماروں گا، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کسی آدمی کے عمل کے ساتھ جا کر حاضر ہونے کی اگر مجھے خواہش ہے تو یہ شخص جو ہے اس شخص کے عمل کے ساتھ اللہ کے سامنے جانے کی مجھے خواہش ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو عمر رضی اللہ عنہ سے شادی کرائی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن سے اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا؟ بہت ساری باتیں ہیں
جو آج اسلام کے نام پر، آل بیت کے نام پر جو کیا جا رہا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والے آل بیت میں کا تم خیال کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے. آل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خاندان والے، عقیل ابن ابی طالب کے خاندان والے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کے خاندان والے، اور پورے بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب. یہ لوگ آل بیت میں آتے ہیں جن کو صدقہ یا زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، جو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے خاندان والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے افضل خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر ان کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اسی طریقے سے ہے جیسے سرید ایک قسم کا کھانا تھا عرب میں جو گوشت اور روٹی کے ٹکڑے سے بنتا تھا. جیسے ہمارے ہاں بریانی ایک سب سے افضل ترین کھانا ہے، ویسے سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا. آپ نے فرمایا سرید کا مقام دوسرے کھانوں کے مقابلے میں جیسا مقام ہے ویسا عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے. اسی طریقے سے باقی سارے امہات المؤمنین، سودا رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، جویریہ بنت الحارث، صفیہ بنت حیی، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، سارے امہات المؤمنین، ان کی ہم عزت کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بتایا، اہل سنت و جماعت صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان اختلافات میں ہم دخل نہیں دیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو لڑائی ہوئی، ان میں جو حق پر تھے ان کو 2 ثواب ملے گا، اور جن کے اجتہادی غلطی ہوئی ان کو 1 ثواب ملے گا. سب کو ثواب ملے گا. اس لیے سب کو ثواب ملے گا کہ سب کے سب مخلص تھے. جی کوئی حکومت یا نعوذ باللہ کسی چیز کے غرض سے نعوذ باللہ یہ لڑائی نہیں ہوئی. یہ لڑائی کو بنانے والے یہ دشمنان اسلام تھے جنہوں نے یہ لڑائی کو کھڑا کیا. ورنہ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ اگر آتا، اس مسئلے کا جواب اگر نہیں ملتا، فتویٰ پوچھنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے. اور جب روم کا بادشاہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دینے لگا کہ علی کے خلاف ہم لڑیں گے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں علی کا ادنا فوجی بن کر تمہارے خلاف لڑوں گا. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، میں علی رضی اللہ عنہ کا ادنا فوجی بن کر تمہارے خلاف میں لڑوں گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے آپس کے مسائل ہیں. تو اس طریقے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین اور آل بیت کے درمیان جو دشمنیاں کھڑا کی گئی ہیں، اور جس طریقے سے نعوذ باللہ جس کے قصے اور جس کی وجہ سے امت میں پھوٹ جو ڈالا گیا ہے، نعوذ باللہ یہ سب کا سب یہ دشمنوں کی سازش ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جنگ جمل کا واقعہ ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کے بیٹے بلال جنگ جمل کے بعد آتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آؤ آؤ میرے بازو بیٹھو، تمہارے والد جو میرے خلاف جنگ جمل میں لڑے تھے
تمہارے والد اور میں ہم لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو کینہ کپٹ، جو دشمنی ہے، ہم نکال دیں گے قیامت کے دن، اور یہ بھائی بھائی بن کر، جی بھائی بھائی بن کر گدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں۔ کون کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو صحابہ کے درمیان ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، کسی کو فرق نہیں کرتے، اور اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے مقام پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں یہ اختلافات ختم ہونے چاہیے، اور قرآن اور حدیث کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ دین وہی برحق ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سب کے پاس ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے میرے پاس قرآن و حدیث ہے، فرق کہاں ہے؟ سمجھنے میں ہے۔ کوئی کسی کو امام بنا لیا ہے، اس کے ذریعے ہی قرآن و حدیث کو سمجھ رہا ہے، اس نے جو کہا اسی کی روشنی میں قرآن کو سمجھ رہا ہے، حدیث کو سمجھ رہا ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں کا یہی حال ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک آدمی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو 100% برحق ہے، اور اگر کوئی جماعت ہے جو برحق ہے، جس کا سمجھنا دین کو برحق ہے، جن کی ساری باتیں جماعت کی شکل میں برحق ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا چاہیے، اپنے طور سے دین کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو اپنے طور سے سمجھیں گے تو نعوذ باللہ ہر کوئی اپنے منمانی تفسیر کرتا ہے، منمانی تعویل کرتا ہے، مرضی کی قرآن پڑھتا ہے، لیکن قرآن کا مطلب جو بتا رہا ہے، اس کے دماغ میں جو مطلب ہے وہ بتا رہا ہے، اس کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر رنگین چشمہ لگا کر چشمے میں جیسا آ رہا ہے ویسے دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جیسا دین تھا وہی دین، اسی دین کو فالو کرنا چاہیے، اسی دین کی اتباع کرنی چاہیے، تبھی امت میں اتحاد ہوگا، تبھی امت میں محبت ہوگی۔ کیوں؟ صحابہ آپس میں جماعتوں میں بٹے نہیں تھے، ایک ہی جماعت، اتحاد، محبت، قرآن اور حدیث کو جو مقام دینا تھا ان لوگوں نے دیا۔ لہٰذا یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شاگرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانثار صحابہ، جس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، دین کو سمجھا، اس طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا کہ سب کے سب یہ جنت میں جائیں گے، سب کے سب۔ کسی جماعت کے فرد کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے۔ آج جتنی جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں میں کسی بھی جماعت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صحابہ کے بارے میں کہا۔ لہٰذا وہ جماعت یا وہ شخص حق سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا وہ صحابہ سے قریب ہوگا، صحابہ کے فہم سے، صحابہ کی سمجھ سے، صحابہ کے عمل سے، سارے معاملات میں۔ اور جو چیز صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں دین نہیں تھی، آج دین نہیں ہو سکتی۔ جو چیز صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں عبادت نہیں تھی، آج وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کی کرامت پر یقین کرتے ہیں۔ اولیاء کی کرامت، کرامت کا مطلب کیا ہے؟ شاید اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، غیر معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ غیر معمولی کا مطلب ہر کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ،
معجزہ کا مطلب انبیاء کو اللہ معجزہ دیتا ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے تو ایسا کر کے بتاؤ. چیلنج ہوتا ہے. صالح علیہ السلام نے چٹان سے اونٹ کو نکالا اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کا علاج کر دیتے تھے. آنکھیں اللہ کے حکم سے آنکھیں آ جاتی تھی. برس کی بیماری شفایاب ہو جاتے تھے. جی مختلف قسم کی. یہ کیا چیز؟ اللہ کے حکم سے معجزہ. معجزہ کا مطلب کہ انسان کو عاجز کرنے والا، یعنی کوئی آدمی اس کا جواب دے نہیں سکتا، اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. معجزہ یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. غیر معمولی چیز ہے. قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن جیسی کتاب کو پورے کے پورے انسان اگر دنیا کے جمع ہو جائیں، جن جمع ہو جائے اور قرآن جیسی کتاب قرآن کا جواب دینے کے لیے کوشش کریں، نہیں کر سکتے. قرآن والا نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اور انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب کے سب کوشش کریں ایسی کتاب لانے کی، لا نہیں سکتے. چیلنج. آج بھی چیلنج، قیامت تک چیلنج. دین کی حقانیت، اسلام سچا مذہب ہے، قرآن کی تعلیمات سچی تعلیمات ہیں. گٹس ہے تو لاؤ ایسی کتاب پیش کرو، قرآن کا جواب دو. نہیں کر سکتے. معجزہ ہے. قرآن معجزہ ہے اپنے کلام میں، اپنے اسلوب میں، اس کی شریعت میں، اس کے انداز بیان میں، اس کی خبروں میں. یہ ایک چیز میں نہیں. قرآن جیسی کتاب لوگوں نے جو ہے قریش کے زمانے میں کوشش کی قرآن کا چیلنج جواب دینے کی. کیا کیا؟ ایک نے لکھا الفیل ملفیل، ہاتھی ہے. ہاتھی کیا معلوم ہے؟ وما ادراک ملفیل، تجھے کیا معلوم ہے ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اسے ایک لمبا سونڈ ہے. القاریعۃ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، اس کا انداز بیان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ الفیل ملفیل یہ بکواس کہاں ہے؟ آج کل الفرقان کے نام سے امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے قرآن کریم کے بدلے میں لوگوں میں، مسلمانوں میں بہکانے کے لیے، الفرقان کے نام سے. ابھی حال ہی میں 2-4 سالوں میں جو ہے ان لوگوں نے نکالا ہے. ایک یہودی دین کو معلوم کرنے کے لیے کہ کس کا دین سچا ہے، بائبل میں الٹ پلٹ کر کے کیا کرتا ہے، ادھر ادھر کر کے جو ہے کچھ کاپیاں جو ہے نا پھیلاتا ہے. لوگ پہچانے نہیں. یہ بائبل جو ہے ان کے پاس جو بائبل ہے اس سے الگ ہے، پہچانے نہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم کو بیچ میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے کیا کیا، مسلمانوں میں پھیلایا. فوراً مسلمانوں نے کہا یہ غلط کتاب ہے، اس کو مت پڑھو. فوراً وہ پہچان گیا کہ یہ حق ہے اور پھر مسلمان ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ یہ انبیاء کو ملتی ہے، غیر معمولی چیز ہے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. دوسری چیز کرامت. کرامت کا مطلب عزت. اللہ عزت دیتا ہے اپنے نیک لوگوں کو، نیک بندوں کو. اور یہ جو عزت ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ، اتنے سال سوتے رہے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، موت نہیں دی اتنے سال تک. یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موسم کے پھل وہاں موجود ہیں. ان کی بستی میں وہ پھل کہیں نہیں ہے، ان کے پاس ہے. جبکہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے جو ہے وہی گارڈین تھے، گارڈین، دیکھ بھال کرنے والے. مجھے کہاں سے آیا؟ کہا اللہ سے. کرامت.
یہ کیا ہے؟ کرامت. اس طریقے سے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرامت دیتا ہے. ہم اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن ہر غیر معمولی کام کرامت نہیں ہو جاتی. ہر غیر معمولی کام کرامت نہیں ہو جاتی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن، بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان فرق. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ولی بن گیا بول کر. کیا ہے ولی بننے کی نشانی ان کے پاس؟ وہ کلی جو ہے سامان وہ اوپر اڑ گیا کرتے، اٹھائے تو انہوں حضرت وہ کلی کا جو ہے ان کے سر پر نہیں رہتا کرتے، وہ ذرا گیپ رہتا کرتے. ڈونگری میں وہاں ایک خبر ہے عبد الرحمن بابا کے نام سے مزار، باقاعدہ جو ہے نعوذ باللہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، نعوذ باللہ اطراف میں وہاں کھڑے ہو کر لوگ نعوذ باللہ نماز پڑھتے ہیں. غیر اللہ کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے وہاں کر رہے ہیں. کیا بولے تو انہوں عبد الرحمن بابا کلی والے تھے کہتے، اور جب اٹھاتے کلی تو ان کے سر پر نہیں رہتا تھا وہ. ارے شیطان اٹھاتا جی، تو اس کے واسطے ولی بن جاتا کوئی؟ یہ دلیل نہیں ہے. غیر معمولی کام ہونا دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے قیامت کے قریب دجال آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ، قتل کرے گا، دوبارہ زندہ بلائے گا، آؤ بول کر اٹھ کر آئے گا، یہ غیر معمولی کام کرے گا. لیکن وہ کیا ہے؟ دجال. دجال کا مطلب سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا. تو لہٰذا کسی کے ہاتھ میں اگر غیر معمولی کام دیکھو تو یہ نہیں سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے. شیطان سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت الا سنو ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے پر کوئی ڈر ہوگا نہ وہ کسی چیز کا غم کریں گے. کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈر رہے تھے وہ ہے اللہ کے ولی. اسی لیے علماء نے کہا کسی آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، سمندر کے پانی میں چلتے ہوئے دیکھو، اس پر یقین مت کرو. 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے کہ دیکھو، 5 وقت کی نماز جماعت میں ادا کرتا ہے کہ نہیں کہ دیکھو. نہیں دکان میں بیٹھے رہتا ہے، نماز ہو رہی ہے دکان میں بیٹھے رہا ہے، کیا بھائی وہ نماز پڑھ لیں گے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا الاستقامت اعظم کرامہ. ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن صحیح راستے پر ہمیشہ رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرائض برابر بجا لا رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، گناہوں سے دور ہے. یہ سب سے بڑی کرامت. نفس کے ہوتے ہوئے، شیطان کے ہوتے ہوئے، گندا ماحول اور غلیظ ماحول اور فطروں کا ماحول ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بچائے اور نیک عمل پر خاتمہ ہو، اس کا موت ہو، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. جی شیر کا دم سے آ کر صاف کرنا ان کے مزار کو، یہ سب کرامت نہیں ہے. کیا کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ حاجی علی پانی نہیں آتا ہے، وہاں اطراف میں پانی ہے، اوپر پانی نہیں چڑھتا، وہ ایک کرامت لوگوں کے پاس. ان چیزوں کو یقین نہیں کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ آدمی اس کی زندگی میں نیک عمل کرتا تھا، توحید پر تھا، سنت پر تھا، صحابہ کی عزت کرتا تھا. آج کل کیا ہے؟ یہ گنجا پینے والا، شراب پینے والا، کبھی غسل نہیں کرنے والا، ہاں یہ سب جو ہے اولیاء. ہاں اولیاء ہیں، لیکن کس کے اولیاء ہیں؟ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں، شیطان کے اولیاء ہیں. جیسا کہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے بیٹے عبد الرزاق کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ جو ہے میرے پاس وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بات صحیح بات ہے، وحی ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں.
ایک آدمی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہا کہ جو ہے میں غیب کا علم جانتا ہوں، میرے سے ہونا تو ڈیبیٹ کرو، میں غیب کا علم جانتا ہوں، ڈیبیٹ کرو۔ شیخ البانی بولے ٹھیک ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، میں ڈیبیٹ کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا وہ کیا شرط ہے تمہارے پاس؟ شیخ البانی نے کہا میں جو شرط رکھا وہ معلوم نہیں ہے تمہیں، غیب کا علم تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ جو شرط میں اپنے دل میں رکھا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، پوچھ رہے وہ کیا شرط ہے، تو غیب کا علم کہاں ہے تمہارے پاس؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج نعوذ باللہ فتنوں کا زمانہ، کوئی نبی بن کر دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں ولی بول رہا ہے، کوئی مہدی بول رہا ہے، کیا کیا بول رہا ہے، جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے آرام سے وہ ہو جی حضرت بڑے بزرگ معلوم ہوتے، کیا چہرہ نورانی چہرہ ہے دیکھو جی، ارے چہرہ نورانی ہو گیا تو کیا آدمی پہنچ گیا؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھو اسلام پر پابند کہاں ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرامت پر یقین کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا 3 چیزیں ہیں جو غیر معمولی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 معجزہ جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، نمبر 2 کرامت جو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نمبر 3 شیطانی دھوکہ، دجل اور شعوذہ، یہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا دجال کی طرف سے قیامت کے قریب جو ہے غیر معمولی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ نہ کرامت ہے نہ معجزہ ہے، بلکہ نعوذ باللہ تو جو لوگ کرتے ہیں، سانپوں کو پکڑتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں، ہاں اور یہ مار لیتے ہیں، یہ مار کے ادھر سے مار کے ادھر، یہ سب جادو کا کام ہے۔ ولید بن عبد الملک ایک بادشاہ تھا بنو امیہ کا، اس کے سامنے جو ہے ایک آدمی کیا کرتا، جادوگر، گائے کے پیٹ میں سے ادھر سے داخل ہو کر ادھر سے نکلتا، لوگوں کو ایسا نظر آتا کہ ادھر سے پیٹ میں گیا ادھر سے نکل آیا۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، ارے یہ تو کفر ہے، یہ جادو ہے۔ ایک دن جاتے ہیں، چاقو چھپا کر لے جا کر قتل کر دیتے ہیں، کہو چلو، تو پیٹ سے نکل کر پیٹ سے آئے نہیں، اب زندہ کرو اپنے آپ کو، دیکھیں گے کہاں سے زندہ کرتا، مر گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو، یہ شیطانی کام، یہ ساری چیزیں جو ہے نعوذ باللہ یہ بھی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک مومن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہر کوئی آدمی اگر دعویٰ کرے تو اس کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ ایک اور بات اہل سنت و جماعت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حدیثوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور باطن اور ظاہر میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، باطن میں بھی عمل کرتے ہیں، ظاہر میں بھی عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے آپ نے نہیں بتایا، اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفسانی خواہش سے اپنے طور سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تیسری بات، اجماع امت، اجماع صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر ہم یقین کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ آج لوگ کیا کہیں، قرآن اور حدیث، خالی بولتے قرآن و حدیث، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا۔ پھر کون تیسرا، کون؟ میں۔ قرآن و حدیث کے بعد اتھارٹی کون ہے؟ تیسرا حضرت، انہوں جو بولے وہ دین بن گیا۔ آج جتنے لوگ ہیں توحید کے نام سے، سنت کے نام سے حدیث، قرآن و حدیث بولتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو جھٹلاتے ہیں، صحیح بخاری کے حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ کیسے حدیث کو مانتے ہیں یہ لوگ؟ بھئی جو حدیث کا انکار کرتا ہے نعوذ باللہ، وہ حدیث کا ماننے والا کیسے بن گیا؟ تو یہاں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، یقین کریں، قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے، اجماع صحابہ، صحابہ کا اجماع، اجماع کا مطلب یعنی ان صحابہ کا اتفاق دین کے بارے میں، ہم اس کو قبول کریں گے اور ہم اس کو مانیں گے، ہم ان کا انکار نہیں کریں گے۔
اور جو لوگ نعوذ باللہ اجماع صحابہ کا انکار کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو صرف قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کسی کو نہیں مانیں گے، نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ علماء کو مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں. کوئی قادیانی بن گیا، کوئی منکر حدیث بن گیا، کوئی ایک جماعت المسلمین ہے جو سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتی ہے سوائے اپنی جماعت کے، اس میں شامل ہو گیا. کیوں؟ قرآن اور حدیث. بس بھئی قرآن اور حدیث کو نقل کرنے والے جو ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی سمجھ کو اگر آپ اتھارٹی نہیں بنائیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. جیسا کہ آج ہمارے تمل ناڈو میں ہے نا کچھ لوگ قرآن و حدیث کو 1400 سال میں کون بھی سمجھےش نہیں کرتے. یہ لوگ سمجھے سو حضرت نہ عربی ان کو اچھی آتی، ہاں تمل زبان والے 1400 سال سے کون بھی دین کو سمجھا نہیں، ہم لوگوں سمجھے. اور ہمارے علاوہ جو بھی ہیں کافر، نماز نہیں ہوتی بولتے. جو آدمی جادو کو مانتا ہے ان کی نظر میں نماز اس کی نہیں ہوتی، مسلمانش نہیں انہیں، کافر. دیکھیں کس طریقے سے نعوذ باللہ بدعت کے راستے میں جانے کا نتیجہ کیا ہے. تو لہٰذا اجماع صحابہ سلف صالحین کا جو اجماع ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، اللہ کا جو کلام ہے، اس کو ہم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جس بات پر متفق ہوئے ہم اس بات کے حساب سے انہی بنیادوں پر ہم چلیں گے، انہی بنیادوں کے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے. اور اس کی بہت سارے پروف ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ جو بعد میں آ رہے ہیں، تم لوگ جو صحابہ ایمان لائے ہو ویسا ایمان لائیں گے. دیکھیں ایمان کیا ہے معلوم ہے، لیکن یہاں صحابہ کا جو ایمان ہے اس کو شرط کے طور پر بتایا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو. اب یہ تم لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ نے کس سے کہا؟ نہیں میرے 1400 سال کے بعد لوگ آئیں گے وہ لوگ جیسا ایمان لائیں گے بولا اللہ تعالیٰ نے. نہیں فلاں امام صاحب آئیں گے، فلاں مولانا صاحب آئیں گے، فلاں حضرت آئیں گے. یہ خطاب تو صحابہ سے ہے جن کے زمانے میں قرآن کا نزول ہوا. تو صحابہ سے بہتر دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جو دین کی بات تھی وہ آج بھی دین ہے، قیامت تک دین ہے. اور اس کے بعد جو بھی لوگوں نے شروع کیا ہے وہ بدعات و خرافات میں اس کا شمار ہے. آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، بعض چیزیں اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ اہل سنت اور جماعت ان عقیدے کی ان ساری بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. جمعہ اور حج جو ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ وہ قائم کرتے ہیں، چاہے نیک ہو چاہے برے ہوں. یعنی جو امام ہے اپنے ملک کا بڑا جو بادشاہ ہے، اگر وہ نیک ہے یا برا بھی ہے لیکن مسلمان ہے تو اس کے ساتھ حج کریں گے. جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں حجاج ابن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، ظالم گورنر. کئی صحابہ کو قتل کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کئی علماء کو قتل کیا. سعید بن جبیر بڑے تابعی مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کو قتل کیا. اس کے باوجود اس کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے. ایک مسلمان ہے جب تک وہ کافر نہیں بن جاتا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر کافر ہے، مشرک ہے، شرک کا کام کرتا ہے اور لوگوں نے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ شرک کا کام ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حجت قائم کر دی، تب جو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد امت کی خیر خواہی، یعنی ساری امت کے لیے بہتری چاہنا. ایک مومن اپنے ایک مومن بھائی کے خلاف دشمنی نہیں رکھ سکتا.
اس کا نقصان نہیں چاہ سکتا. وہ ہمیشہ ہی کوشش کرے گا کہ میرے مسلمان بھائی، میرے مومن بھائی، اس کو فائدہ ہو، دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بلڈنگ کے مانند ہے. اسے ایک بلڈنگ کا حصہ دوسرے حصے کو سہارا دے کر آپس میں مضبوط کھڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک مومن اور مصیبت کے موقع پر صبر کی تلقین کرنا، خوشحالی کے موقع پر شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا، اور یہ کہ جو ہے مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کا کیریکٹر اچھا ہو. کاٹنے والے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، آپ ملیں گے تو میں ملوں گا، آپ سلام کریں گے تو میں جواب دوں گا، میں ہی سلام کروں گا. آپ آگے بڑھ کر آ رہے ہیں تو میں ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا. انہوں نہیں آ رہے میں کہیں جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو ملانا یہ نہیں ہے. رشتہ داری کو ملانا یہ ہے کہ جو آدمی تمہارے سے کاٹتا ہے آپ آگے بڑھ کر اس کو ملیں، یہ ملانا ہے. ادلا بدلا کرنے والا، کاٹنے والے کے ساتھ کاٹنے والا، ملانے والے کے ساتھ ملانے والا، یہ حقیقت میں رشتے کو ملاتا نہیں ہے. رشتے کو ملانے والا کون ہے؟ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں ماموں، میرے فلاں چچا، میرا فلاں بھتیجا میرے سے تعلق نہیں رکھ رہا ہے لیکن میں آگے بڑھ کر تعلق رکھ رہا ہوں. السلام علیکم، کیا جی خیریت سے ہیں؟ اچھے ہیں کیا؟ کیسے ہیں؟ آگے بڑھ کر یہ رشتہ داری کو ملانا ہے. تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ، اہل سنت جماعت والدین کے ساتھ ان کی اطاعت، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، کام والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تکبر، ظلم سے دور، اور ناجائز طور پر کسی پر حملہ نہیں کرنا، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. یہ ساری کی ساری دین کی باتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ایسا عقیدہ رکھنے والا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور ایسا عمل کرنے والا، ایسے اخلاق والا، وہ ضرور انشاءاللہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی، اللہ ان کی مدد کرے گا. لوگ مدد کریں یا نہ کریں، ان کی مسجدوں کو توڑیں، ان پر ظلم کریں، ان پر تہمت لگائیں، ان کو وہابی بولیں، چھوٹی جماعت بولیں، کیا کیا بولیں، کوئی پرواہ نہیں. قیامت تک ایک جماعت ہوگی جو حق پر غالب ہوگی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تشریح کرتے ہوئے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں جانتا، اگر اہل حدیث جس عقیدے پر ہیں اگر وہ لوگ نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کون لوگ ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اہل حدیثوں کا جو امام ہے، ایک امام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جو جماعت ہے، جس جماعت کے ساتھ پورے تعلق رکھتے ہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آج نام ہیں، یہ جمعیت کے نام سے یا فلاں کے نام سے، ایک سب تنظیم کے لیے ہے، ورنہ اور کچھ نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس جماعت میں نہیں ہے وہ جماعت سے باہر ہے، وہ دین سے باہر ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھتے. جس کا بھی عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے، الحمدللہ وہ منہج صحیح منہج پر ہے، وہ اہل حدیث منہج پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، وہ اہل سنت و جماعت میں ہے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں کے چاروں امام یہ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں.
کیوں؟ ان کا عقیدہ الحمدللہ سب کا سب ساروں کا عقیدہ صحیح عقیدہ تھا. ان کے عقیدے میں تقدیر کا انکار، صحابہ کے ساتھ گستاخی، حدیثوں کا انکار، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. یہ سب بات میں لوگوں نے کر لیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے الفقہ الاکبر کے نام سے، یعنی بہت بڑا فقہ جس میں عقیدے کے مسائل ہیں. یعنی جتنے جو دوسرے جو فقہ کے مسائل ہیں یہ سب چھوٹے فقہ کے تعلق سے رکھتے ہیں. جو بڑا فقہ ہے، جو سب سے بڑا فقہ یعنی اصول، دین کے جو اصول اور بنیادوں کی جو باتیں ہیں وہ عقیدے کی باتیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتاب منسوب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، اس عقیدے کی تلقین ہمیں کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کی تاکید کرنی چاہیے. یہ عقیدہ اگر رہے گا، ہمارا عمل اس کے قابل نہ ہو تب بھی انشاءاللہ یہ عقیدہ آپ کو ضرور جنت لے جائے گا. یہ عقیدہ ضرور جنت پہ لے جائے گا انشاءاللہ. انسان کا عمل اگرچہ پیچھے کر دے اس کو، لیکن یہ عقیدہ، اس عقیدے پر اگر کوئی مرتا ہے ضرور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے اہل سلف صالحین ہمیشہ وصیت کرتے تھے کہ اس عقیدے کو، سلف صالحین کے عقیدے پر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقیدے پر مرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں فلسفی کیا کتابیں لکھی انہوں نے، فلسفے سے متاثر تھے، پڑھے تھے وہ، لیکن آخر میں مرتے ہوئے صحیح بخاری کو اپنے سینے پر رکھ کر مرتے ہیں. اس عقیدے پر میں مرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. اس طریقے سے توبہ کر کے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ خالص کی ہمیشہ اور موت سے پہلے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سلف صالحین کی محبت، صحابہ کی محبت، تابعین کی محبت، تبع تابعین کی محبت، اہل بیت کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جاگوزی کر دے. اللہ تعالی ہمارے عمل کو سدھارے، ہمارے عمل کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب اپنے طرف سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.